کہیں نہ کہیں عدلیہ پر یہ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کا ذکر بہت دفعہ آپ گفتگو میں کرتے رہے ہیں، لیکن یہ آپ لندن سے بیٹھ کر کیا کرتے تھے. آج آپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور آج جو اسلام آباد میں ATC میں ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا بھی، سنا بھی، جانا بھی. کیا کہتے ہیں کیوں بشرا بی بی کو، کیوں PTI کو اعتماد نہیں ہے عدالتوں پر؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں صرف یہ بات PTI، عمران خان یا بشرا بی بی کی نہیں ہے. جی. اگر آپ دیکھ لیں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا یا پیپلز پارٹی جب کرائسس میں تھی تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ نے کہا تھا کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں. زرداری صاحب بھی لب کشائی کرتے رہے ہیں. جب نواز شریف صاحب کو پاناما میں سزا ہو گئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ دہشت انگیزی کرتے رہے. اس کے بعد محترمہ مریم نواز نے تو اپنے ایک جلسے میں جو جج صاحبان ہیں ان کی تصویریں تک چلوا دی تھیں. تو یہ سب کا ہی گلہ ہے، اور سب کا گلہ اس لیے بھی جائز لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کس نمبر پہ آتی ہے. میرے خیال سے دنیا میں کتنے ممالک ہیں، 200 سے بھی کم ممالک ہیں، اور ہماری تقریباً 148 نمبر پہ جوڈیشری آتی ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑے خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے. پاک فوج کے جوان اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوان ہیں، ان کا ٹیلنٹ ہے، لیکن رول آف لا کی کمی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی ہے. جہاں پہ نظر آتی ہے وہاں پہ انتظامات بہت بہتر ہوتے ہیں. کہ اگر لگتا ہے یہ گلہ صحیح ہے ان کا، یہ ان کا گلہ کیا، یہ سب لوگوں کا گلہ ہے. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ وہی دنیا میں وہ ممالک کامیاب ہیں جہاں پہ رول آف لا ہے. اگر آپ اب امریکہ کی اس وقت مثال لے لیں، وہاں پہ کتنے کیسز تھے ٹرمپ کے اوپر. ان کو آخر صدر بننے کے بعد بھی سزا ضرور سنائے گی، لیکن جو ان کو استثناء حاصل ہے اس کے تحت ان کو جیل نہیں کاٹنی پڑے گی یا جرمانہ نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ان کی جو مجرمانہ کارروائی تھی اس کے اوپر فیصلہ دیا جج نے. تو جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے. جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، کسی کے کہنے پہ فیصلے کرتی رہے گی، تو اس طرح کی انگلیاں اٹھتی رہیں گی، اس طرح کے اعتراضات میرے خیال سے آتے رہیں گے. جو بھی فیصلہ آتا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں اس سے کوئی اثر مذاکرات پر پڑنے والا نہیں ہے. لیکن جناب مذاکرات تو ایک دن پہلے ہو رہے ہوں گے نا. نسیم صدیقی صاحب، یور ٹیک. دیکھیں مذاکرات جو چل رہے ہیں نا، مجھے تو اس سے کوئی بھی امید نہیں، کیونکہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ فیصلہ تو کر نہیں سکتے. سر یہ تو بانی بھی کہہ رہے ہیں، پھر مذاکرات کر کیوں رہے ہیں؟ بانی نے جیل سے کہہ دیا مجھے کوئی امید نہیں. بس وہ ایک دکھاوے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ بانی کی طرف سے ہونا ہے یا جدھر طاقت کا منبع ہے وہاں سے ہونا ہے. جب تک ان کے آپس میں معاملات طے نہیں ہو جاتے تو کوئی بھی مذاکرات کا فائدہ نہیں. لیکن بہرحال عوام کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. جو بات کرتی ہیں القادر ٹرسٹ کی یا 190 ملین کی، مجھے تو آج تک وہ کیس اس لیے نہیں سمجھ آیا کہ اس ملک میں بات کرتے ہیں جی کہ انہوں نے 190 ملین کی عوض میں فلاں بینیفٹ لیا. اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوتا، کون کون کیا کیا بینیفٹ نہیں لیتا جو اپنی سیٹ کے اوپر جواز ہے. مطلب کیا کیا نہیں ہوتا تو یہ بھی انہیں دے سر. میں پوری بات سنیں نا. مطلب ایک تو یہ جواز تو بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پہ آپ پھر سنگل آپ نے کسی کو ٹارگٹ کر لیا نا، اس طرح کے تو ہزاروں کیسز بنتے. دوسری بات ہے کہ وہ 190 ملین کا جو لفافہ تھا جو کابینہ میں بند پیش کیا گیا، بھائی اب تو اس کو کھول دو نا. اب کون سی بات پیچھے رہ گی نہ. تو یہاں ایک اور سوال بھی بنتا ہے نا کہ جب کابینہ میں سارے لوگ موجود تھے، اس ٹیبل پر موجود تھے، پھر صرف عمران خان صاحب کیوں؟ مطلب باقی لوگوں کو بھی لے کے آئے نا جنہوں نے اس کی منظوری دی. کس قانون کے تحت؟ جب تب یہ قانون نہیں تھا نا کہ چلیں جی اگر اب تو ان کے فیصلوں کو بھی تحفظ حاصل ہو گیا بعد میں جو ترمیم ایک کی گئی، لیکن تب تو نہیں تھی ایسی کوئی بھی چیز. نہیں، اس وقت کے تو چیف جسٹس کو بھی بلانا چاہیے کہ انہوں نے کس مد میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے رکھ لیے تھے. پھر سنا کہ اس کے اوپر اتنا پروفٹ بھی ملا ہے. اب تو نہیں سنا کہ اب تو وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس لفافے کو کھولیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا تھا، کیا ڈیل ہوئی تھی. اصل چیز تو وہی ہے. نہ آپ سائفر والا آپ نے لفافہ کھولا، نہ یہ کھولا، تو آپ کس طرح فیصلے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس چل رہے ہیں، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دن میں اس طرح کا کیس اٹھ جائے گا کہ 3 دفعہ فیصلہ جو ہے وہ سناتے سناتے مؤخر کیا گیا. اور جس طریقے سے مؤخر کیا گیا، وہ عمران خان تو جیل کے اندر موجود ہے، اس نے کون سا باہر سے کہیں سے آنا تھا. مطلب اس میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، عوام کو نظر آ رہی ہیں. پھر جب سوشل میڈیا پہ یہی بات چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے. تو کیا لوگ تمام معاملات کو دیکھ نہیں رہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جس طرح شیرازی صاحب نے کہا کہ ہماری معیشت کا جو ہے پٹھا بیٹھتا چلا جا رہا ہے. ابھی جیسے PIA پہ بات لے لیں کہ خواجہ صاحب بڑے خوش ہو کے بول رہے تھے جی کہ 4 سال اربوں کا نقصان ہوا. وہ کون سا نقصان ہوا؟ PIA تو ہمیشہ خسارے میں رہی ہے. اگر وہ بند رہی تو میرے خیال سے آپ کو فائدہ ہی ہوا ہوگا. تو جو بھی معاملات ہیں وہ جلد از جلد طے ہونے چاہیے. انا کی جنگ
جنگ ختم ہونی چاہیے, یہ ضد ختم ہونی چاہیے. جو ڈرامے بازی ہمیں نظر آ رہی ہے, اب ہم تمام چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا. 30-35 سال ہمارا بھی تجربہ ہو گیا, 15-20 سال آپ کا بھی تجربہ ہوگا. یہ چیزیں جس طرح نہیں سر, میرا ابھی کوئی 1-2% ہوا ہے, مجھے بس مختصر میں بتا 5-6 سال آپ کا ہوا ہوگا سر. وہ تعلق ہے آپس میں اس کیس کا اور مذاکرات کا؟ بالکل بالکل. ابھی وہی بات جو ہے نا کہ آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی, شرائی صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی, کاشف بھی, کہ 20 جنوری کے بعد ہوگا, کیونکہ یہ امریکن ٹاپ ایجنڈے پہ شاید نہ ہو ان کا, لیکن جو پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ موجود ہے ان کے ٹاپ ایجنڈے پہ, اور وہ اس بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور حالات آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.